بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے، اور آج کا موضوع ہے مسواک۔ مسواک کے بارے میں آپ نے بس اتنا ہی سنا ہوگا کہ سنت رسول ہے اور کرنی چاہیے، اور ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسواک کو بے حد پسند کرتے تھے، اس کو کبھی ترک نہ فرماتے۔ جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، جب وضو کرتے تو مسواک کرتے، جب نماز کو کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔ پھر وقت وفات حالت نزا کے بھی مسواک کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر امت پر گناہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو ان پر فرض قرار دیتا، جیسے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ مسواک کے بہت سے فوائد ہیں، جس میں نمبر 1 یہ کہ مسواک جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتی، بال سفید نہیں ہونے دیتی، نظر کو تیز کرتی ہے، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بلغم کاٹتی ہے اور ہماری فصاحت میں اضافہ کرتی ہے، منہ کی کڑواہٹ دور کرتی ہے، دانت کے درد سے راحت دیتی ہے اور نکاہت بھی دور کرتی ہے۔ ان سب فائدوں کے ساتھ آج آپ کو مسواک کا ایک اور فائدہ بھی بتاتی ہوں۔ اگر آپ مسواک کرتے ہیں اور اسے ہر وقت پھر اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی قسم کی چوٹ لگنے کی صورت میں ہڈیوں کے ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ مسواک کو اپنے پاس رکھنے سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو اس سنت کی برکت سے بلائیں، آفات و بلیات اور حادثات سے حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ایک عزیز کو مسواک کی اس برکت کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بعد انہوں نے بھی مسواک کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہیں بھی جانا ہو تو وہ ہر وقت جیب میں مسواک رکھتے تھے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح کہ وہ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو انہیں یاد آیا کہ جیب میں مسواک ہو تو سفر میں حفاظت ہوتی ہے۔ انہوں نے سنت و حفاظت کی نیت سے مسواک جیب میں رکھ لی اور اپنی کار میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر انہوں نے ایک ٹرالے کو کراس کیا۔ جب وہ ٹرالے کو کراس کرتے ہوئے کچھ آگے پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سے اچانک رانگ وے میں ایک ٹرالا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اب اتنا وقت نہ تھا کہ وہ گاڑی کی رفتار کم کر کے ٹرالے کے پیچھے چلے جائیں، اور نہ ہی اتنا وقت تھا کہ گاڑی کی رفتار بڑھا کر دوسرے ٹرالے کو کراس کر لیا جائے۔ انہوں نے بریک لگائی لیکن گاڑی سامنے آنے والے ٹرالے سے ٹکرا گئی۔ اوورٹیک کرتے ہوئے گاڑی جب ٹرالے سے ٹکرائی تو اس وقت رفتار کافی تیز تھی۔ گاڑی کا فرنٹ کا شیشہ ٹوٹ گیا، ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئیں، بونٹ کا کور ٹیڑھا ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ پچھلے ٹائروں کے کورز میں دراڑیں پڑ گئیں۔ گاڑی کا ریڈیٹر بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر میرے عزیز اور ان کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ کے باوجود ان دونوں کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ان کی اہلیہ اور چند ماہ کا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ بیٹا سیٹ سے نیچے گرا تو اس کی کنپٹی پر معمولی سی چوٹ آئی جو 1-2 دن میں ٹھیک ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کو بھی معمولی سی چوٹ آئی۔ جن لوگوں نے یہ حادثہ دیکھا تھا وہ سب حیران تھے کہ اس قدر خطرناک ایکسیڈنٹ کے باوجود سواریاں محفوظ کیسے رہیں۔ بات صرف یہاں تک ختم نہ ہوئی، بلکہ انہی مسواک کی برکت کا اتنا یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی فیملی سمیت اسی گاڑی پر مزید 60 کلومیٹر سے زائد سفر کیا اور عافیت کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ اگلے دن جب مکینک کے پاس گئے تو جیسے ہی مکینک نے گاڑی کا ریڈیٹر ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ گیا۔ بس وہ ریڈیٹر اتنا ہی چلا کہ میرے وہ عزیز اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہنچ گئے۔ یہ سب مسواک کی برکت سے تھا کہ اس قدر خطرناک ایکسیڈنٹ کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو بھی سنت کی قدردانی عطا فرمائے۔ تو آج سے آپ بھی دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنا شروع کیجئے اور سنت کو زندہ کرنے کا موجب بھی بنیے، اور ساتھ ہی مسواک سے اپنی حفاظت بھی رکھیے۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔